मज़ीद आगे बढ़े और आपको बताएं, मुल्क और कौम की तकदीर मिलकर बदलेंगे, मुल्की मुआशी मुश्किलात का हल निकालेंगे। आसिफ अली जरदारी हमारे मुश्तरका सदारती उम्मीदवार होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी रहनुमाओं और अरकान असम्बली के एजाज़ में एशाइयत से खिताब। बोले, इत्तेफाक की राय से विफाक में हुकूमत कायम हुई, अवाम के फैसले का सबको एहतराम करना है। खैबर पख्तूनख्वा में जिसे मैंडेट मिला उसका एहतराम करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हमारा अपना सूबा है, कोशिश होगी कि मिलकर साथ चलें। हमें होशरुबा मुआशी चैलेंजेस का सामना है। इत्तेहादी हुकूमत दोबारा मार्ज वजूद में आई है। अब ये अवाम का फैसला था जिसका हमें सबको एहतराम करना है कि उन्होंने जिस तरीके से ये मैंडेट दिया है मुख्तलिफ पार्टीज़ को। अब पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया आपको बड़ी बारीक बिनी से ये देख रही हैं। यकीनन अगर मैं ये कहूँ कि हमालिया नुमा है तो ये लफ्ज़ भी शायद उन चैलेंज की सही तौर पर अक्कासी ना कर सके कि होश रोबा ये चैलेंजेस हैं। हमसाया मुल्क के मुकाबले में हमारा जो टैक्स कलेक्शन एज रेशियो टू GDP ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये मजमूई तौर पर ये हमारी हालत ज़ार है। मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि ये सदर पाकिस्तान अब 2-3 दिन में प्रेसिडेंट इंशाल्लाह मुंतखब होंगे। इट्स नॉट अबाउट हिम, इट्स अबाउट पाकिस्तान एंड एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। हमें इस कश्ती को पार लगाना है और खुदा न खास्ता ये नाव जो है ये अशकोले खाती रही तो तारीख हमें माफ़ नहीं करेगी, हमारी नस्लों को माफ़ नहीं। आइंस्टाइन चैलेंजेस से नहीं डरा, शहबाज शरीफ भी मुश्किलात से नहीं डरेंगे। जहां ज़रूरत होगी हम वहां वज़ीर आज़म का साथ देंगे। नीयत साफ हो तो खुदा भी साथ देता है। मुल्क को वहां लेकर जाएंगे जहां हमें उस पर फ़ख्र हो। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी का शाइयत से खिताब। बोले, मानते हैं कि मुश्किलात हैं, हम इसका हल निकालेंगे, मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करेंगे। अब हम उस एज पे हैं जो मैं ये नहीं कह सकता कि बुजुर्ग हो, मैं आप में बुजुर्ग हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि वाकई चैलेंजेस मुश्किल हैं, डिफिकल्ट हैं, मगर आइंस्टाइन डिफिकल्ट चैलेंजेस से नहीं डरा तो शहबाज शरीफ भी डिफिकल्ट चैलेंजेस से नहीं डरेगा। जहाँ कोई जरूरत पड़ेगी हम अपना जोर बाजू भी देंगे, अपनी इनको इलेक्ट्रल एंड अदरवाइज हेल्प भी देंगे और इंटरनेशनल हेल्प भी इनको देंगे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अभी भी हमारी चक्कियों में इतना जोर है कि हम वो अनाज बना सकें जो हर धरती हमारी दे और हर गरीब खा सके। कि एग्रीकल्चर इज आवर बेसिक इशू। एग्रीकल्चर को हम ठीक करें तो मेहनत करेंगे, काम करेंगे, आप दोस्तों की मदद से, आप बहनों की मदद से, आप बच्चों की मदद से, और इंशाल्लाह पाकिस्तान को हम बनाएंगे। बाकी तो नियत साफ हो तो अल्लाह साथ है। पाकिस्तान को दोबारा उस उबूर पर लेके जाएंगे जहां वी विल बी प्राउड पाकिस्तान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, आसिफ जरदारी के इंतखाब से पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कोई सिविलियन दूसरी बार सदर बनेगा। वो ताकतवर तरीन सदर बने मगर पार्लियामेंट को मजबूत किया। मुशर्रत इत्तेहादी हुकूमत की तरजीह होगी। आप सबको मालूम है मेरे वालिद सदर आसिफ अली जरदारी हम सबका उम्मीदवार है सदर पाकिस्तान के ओहदा के लिए। जब सदर जरदारी साहब कामयाब होता है तो ये पाकिस्तान की तारीख में इंशाल्लाह ताला पहली बार होगा जब कोई सिविलियन सदर ने ये ओहदा 2 दफ़ा संभाला है। मैं वालिद साहब को कहता हूँ कि जब आप सदर पाकिस्तान बनने जा रहे हो इस दफ़ा आप वैसे होंगे जैसे क्वीन ऑफ इंग्लैंड होती थी यूनाइटेड और वैसे पाकिस्तान की निज़ाम के लिए और पाकिस्तान की निज़ाम में कोई भी अपना इख्तियार नहीं देता और ये जो आपने अपने इख्तियार पार्लियामान को दिलवाया था मेरे ख्याल में ये तारीख इसके हवाले से आपको हमेशा याद रखेंगे। इस वक्त मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा बहरान और तकसीम हमारे मुआशरे पे हमारे मुल्क में पैदा हुआ है, इंशाअल्लाह ताला हम सबको ये उम्मीद है कि जब आप इस ओहदा संभालते हो कि हम सब पूरा पाकिस्तान एक हो के तमाम मसाइल है, मुआशी मसाइल है, जो बैरून मुल्क हमारे खतरात है, तमाम मसाइल को मिल के इंशाअल्लाह ताला हमें इनके मुकाबला करना है। MKM ने सदारती इंतखाब में आसिफ अली जरदारी को वोट देने का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी के ज़रिए क़यादत वक्त ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायदीन से मुलाकात की। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आसिफ अली जरदारी की हिमायत करने पर MKM के शुक्रगुजार हैं। उम्मीद है आसिफ अली जरदारी वाज़ अक्सरियत से कामयाब होंगे। नई हुकूमत कराची के मसाइल हल करने पर हर मुमकिन तवज्जो देंगे। इस मौका पर ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि आसिफ अली जरदारी रिकॉर्ड वोट लेकर कामयाब होंगे। खालिद मकबूल सदीकी बोले, चाहते हैं आम आदमी को भी जमहूरियत से फ़ायदा पहुँचे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत से वाबस्ता है।
علم ہے کہ انتخابات کے بعد حکومت سازی جب ہو رہی ہوتی ہے ہمیں سب کو موقع ملتا ہے آپس میں بیٹھ کر جمہوریت، سیاست اور پاکستان کے مستقبل پر گفتگو کر سکیں، اور یہ ایک بڑا اہم مرحلہ ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کا فیصلہ ہو گیا، صدر پاکستان کا فیصلہ ہونا تھا۔ ہم پہلے بھی یہ کرتے رہے، آپ سب کے علم ہے زرداری صاحب کو سب سے پہلے ایم کیو ایم نے ہی پرپوز کیا تھا صدر مملکت کے لیے، اور ہمارے ہی لوگ تھے جو شاید انہوں نے تائید کنندگان میں بھی تھے اور تجویز کنندگان میں بھی تھے۔ تو ہم آج آپ آئے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ صدارتی انتخابات میں ہم جناب آصف علی زرداری صاحب کی حمایت کریں گے، ان کو ووٹ دیں گے۔ شکر گزار ہیں ایم کیو ایم پاکستان کی کہ نہ صرف ہمارا بہت ہی اچھا میٹنگ ہوا جس پہ ہم نے ایشوز پہ بات کی کہ یہ اب جو حکومت بننے جا رہی ہے کہ اس کا سب سے زیادہ فوکس انشاءاللہ تعالی ہمارا شہر کراچی ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کی حیثیت ایک نمائشی ادارے کی ہے، اگر دھاندلیوں سے پارلیمنٹ بنتی رہی تو پارلیمنٹ اپنی اہمیت کھو بیٹھے گی۔ پنجاب کی مجلس عمومی کے اجلاس سے خطاب میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہمیں اخلاقی اور فکری بنیاد پر ایک قوم رہنے دو، ہمیں جبر کی بنیاد پر ایک قوم نہیں بنایا جا سکتا۔ اس طرف دیکھ رہا ہوں جاتے ہوئے جس طرح بنگال کے حالات چلے گئے تھے، تو اگر کوئی ایسا منصوبہ ہے تو بتا دیجئے، ہمیں کیوں ذبح کرتے ہو؟ لیکن ہم اپنے ملک کو زندہ و تابندہ رکھنا چاہتے ہیں، آباد رکھنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں اخلاقی اور فکری اور جذباتی اعتبار سے ایک قوم رہنے دیجئے، ہمیں جبر کی بنیاد پر ایک قوم نہیں رکھا جا سکتا۔ تو دوسری جانب سپریم جوڈیشل کونسل نے مستعفی جج مظاہر نقوی کو مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار دے دیا۔ اپنی رائے میں کونسل نے جسٹس مظاہر نقوی کو برطرف کر کے تمام برات واپس لینے کی سفارش کر دی ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے جسٹس مظاہر نقوی کو مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار دے دیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے جسٹس مظاہر نقوی کو برطرف کرنے کی سفارش بھی کر دی۔ کونسل نے اپنی رائے منظوری کے لیے صدر مملکت کو بھجوا دی ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل اعلامیہ کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل کے ججز کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ کے رول 5 ججز کو شہرت سے بالاتر ہونے کا پابند بناتا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے اپنے رول 5 میں ترمیم کر دی، جس کے مطابق ججز اگر کوئی وضاحت جاری کریں تو اسے شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا گیا اقدام قرار نہیں دیا جائے گا۔ رول 5 میں ترمیم کے بعد الزامات پر وضاحت دینے کا حق ججز کو دے دیا گیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے بلوچستان ہائی کورٹ کے ایک جج کو نوٹس جاری کر دیا۔ کونسل میں دائر شکایت پر ہائی کورٹ کے جج سے جواب طلب کر لیا گیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف شکایات اس وقت دائر ہوئی تھیں جب وہ حاضر سروس تھے۔ انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا، تاہم سپریم کورٹ نے شہر بانو قریشی فیصلے کے خلاف حکومتی اپیل میں قرار دیا کہ ججز کا استعفیٰ یا ریٹائرمنٹ اسے سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی سے مستثنا نہیں قرار دے سکتا۔ پیپلز پارٹی کا جے یو آئی سے صدارتی ووٹ کے لیے رابطہ۔ ذرائع کے مطابق حکومتی اتحاد کے صدارتی امیدوار آصف زرداری مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ جائیں گے۔ آصف زرداری الیکشن کے حوالے سے جے یو آئی کے تحفظات پر بات چیت کریں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کا جے یو آئی سے صدارتی ووٹ کے لیے رابطہ ہوا۔ ذرائع کے مطابق حکومتی اتحاد کے لیے صدارتی امیدوار آصف علی زرداری مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ جائیں گے اور آصف زرداری الیکشن کے حوالے سے جے یو آئی کے تحفظات پر بات چیت بھی کریں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کا جے یو آئی سے صدارتی ووٹ کے لیے رابطہ ہوا ہے۔ بات کر لیتے ہیں معین اظہر سے۔ معین اظہر، بتائیے گا مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر آمد ہوگی، کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ آپ یہ مان جائیں گے؟ جی، رات کل جو ہے وہ جے یو آئی جنرل کونسل کا اجلاس تھا لاہور میں۔ مولانا کا پہلے امکان تھا کہ وہ لاہور میں رہیں گے، اچانک وہ اسلام آباد چلے گئے۔ جو میں نے اپنے ذرائع سے پوچھا تو پیپلز پارٹی سے پتہ چلا کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے جے یو آئی کے ساتھ رابطہ ہوا ہے، اور سابق صدر آصف زرداری جو امیدوار ہیں صدارت کے، وہ آج ملنا چاہ رہے تھے مولانا فضل الرحمان سے، اور انہوں نے ان سے رابطہ کر کے ان سے ملاقات کی درخواست کی، اور اب فضل الرحمان رات گئے جو ہے اسلام آباد پہنچ گئے۔
آج جو ہے آصف زرداری ان کے رہائش گاہ پہ جائیں گے جہاں ان کی ملاقات ہوگی اور وہ صدارتی ووٹ کے ان سے درخواست کریں گے۔ جب میں نے جے یو آئی کے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جے یو آئی چونکہ اس الیکشن میں ترقی کر چکی ہے، تب نئی صورتحال کے سامنے مولانا فضل الرحمان آصف زرداری کے جانے کے بعد جو ہے اپنے رفقا کار سے مشورہ کر کے وہ اس کے اوپر کوئی باقاعدہ اناؤنسمنٹ کریں گے۔ جی باقاعدہ اناؤنسمنٹ کریں گے۔ بہت شکریہ معین اظہر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز کے طلباء کی ملاقات ہوئی ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ طلباء کے لیے تمام تر وسائل کے ساتھ ہر وقت حاضر ہوں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں واصف محمود سے۔ واصف محمود بتائیے گا۔ دیکھیں ابھی لمز یونیورسٹی کے طلباء نے وزیر اعلیٰ مریم نواز سے لاہور میں ملاقات کی ہے، جس میں لمز لیڈرشپ اینڈ لیومن ونگ کے جو لوگ ہیں یہ شامل ہوئے۔ مریم نواز کو وزیر اعلیٰ دے کر بہت خوشی ہوئی کہ طلباء نے کہا ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ مریم نواز کا وزیر اعلیٰ بننا حقیقی تبدیلی ہے۔ خاتون ایک اوپر آئی ہیں جو کہ اس وقت صوبے کو چلا رہی ہیں، اور مریم نواز نے یہ کہا ہے کہ پنجاب کے اندر جو ٹیلنٹ ہے حقیقی اس کو اوپر لانے کے لیے وہ اپنی جتنی بھی کوشش کر سکتی ہیں وہ کریں گی۔ اور خاص طور پر انہوں نے ایس پی شہر بانوں کا ذکر کیا کہ جس طرح انہوں نے حاضری کا مظاہرہ کیا، انہوں نے کہا کہ جو بچیاں ہیں طالبات ہیں ان کو بھی اس سے سبق لینا چاہیے، ان کی جو خدمات ہیں ایس پی شہر بانوں ان کو بھی ہے۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس میں جسٹس منصور علی شاہ کا اضافی نوٹ جاری کر دیا گیا۔ نوٹ میں کہا گیا ہے کہ سابق چیف جسٹس کے ایکٹ کی معطلی کے دوران بنائے بینچز پر پاسٹ اینڈ کلوز ڈائریکشن کا نظریہ لاگو ہوگا۔ ٹی سی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اکرام مولا جویا سے۔ اکرام بتائیے گا۔ دیکھیں یہ معاملہ ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کا، جس میں جو ہے جسٹس منصور علی شاہ کا اضافی نوٹ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ سابق چیف جسٹس کے اس دور کے بنائے گئے بینچز پر پاسٹ اینڈ کلوزڈ ٹرانزیکشن کی ڈاکٹرائن لاگو ہوگی۔ جسٹس منصور علی شاہ کے اضافی نوٹ میں لکھا گیا، جبکہ جسٹس منصور علی شاہ کے اضافی نوٹ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ پبلک ٹائم کا بڑا حصہ ان پیجز اور سماعتوں پر لگ چکا ہے، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کی معطلی کے بعد سابق چیف جسٹس نے نافذ العمل قانون کے تحت بینچ بنائے، اور یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ ایکٹ معطل نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ایکٹ معطل تھا۔ یہ نوٹ میں لکھا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کی 8 رکنی بینچ نے ایکٹ کو معطل کر رکھا تھا۔ چیف جسٹس پاکستان سمیت دیگر ججز کا جسٹس منصور علی شاہ کے نوٹ سے اتفاق کیا گیا، جبکہ جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹ اصل فیصلے کا حصہ تصور کیا جائے۔ چیف جسٹس کا نوٹ بھی لکھا گیا، جبکہ قانون کے نافذ العمل ہونے کے بعد دیے گئے فیصلوں کے خلاف نظر ثانی درخواستوں کو بطور انٹر کورٹ اپیل سنوائی ہوگی، اور انٹر کورٹ اپیل 5 رکنی لارجر بینچ کرے گا۔ بہت شکریہ اکرام مولا جویا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔